الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، وہ لوگ جو متقی ہیں، تتوفاہم، جان نکالتے ہیں ان کی، الملائکۃ، فرشتے، طیبین، اس حال میں کہ وہ مرنے والے خوش ہوتے ہیں. یقولون، فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم نیک اعمال کرتے تھے. کل کے درس میں متقیوں کے انعام کا ذکر تھا کہ جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، انعامات ہیں. اور آج جو آیت پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والے، متقی، پرہیزگار جو دنیا سے جائیں گے، ان کے حال کو بیان فرمایا کہ کس طرح وہ دنیا سے جائیں گے، کیسے ان کی جان نکالیں گے فرشتے. پیچھے بروں کی جان نکالنے کا ذکر ہو گیا ہے کہ بروں کی کتنی سختی کے ساتھ فرشتے جان نکالتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، فرمایا کہ جب ان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے ان کے سامنے آتے ہیں، اور ایمان والوں کے سامنے اللہ جنت کو سامنے کر دیتے ہیں. اب وہ نیک، اللہ کا نیک بندہ جب جنت کو دیکھتا ہے اور جنت کے اندر راحت، چین اس کے سامنے کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے جلدی مجھے وہاں پہنچاؤ، جلدی میری جان نکالو، مجھے وہاں لے جاؤ. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو جلدی دفن کر دینا چاہیے. اس کے دفن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. آج بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کتنی دیر ہم رکھتے رہتے ہیں، استاد ساڈے کتنی دیر، ساری رات پڑے رہتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان کا 3 کام کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ایک، مقروض، جس نے قرضہ دینا ہے، قرضہ دینے میں دیر نہ کرے.
اور وہ بچی جس کا جوڑ مل جائے تو اس کی شادی کرنے میں دیر نہ کرے، نکاح کرنے میں دیر نہ کرے۔ اور جب کفن دفن کا انتظام ہو جائے تو پھر میت کو دفنانے میں دیر نہ کرے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جو نیک روح ہوتی ہے وہ تو خوش ہوتی ہے کہ مجھے جلدی جنت میں پہنچا دو، جنت میں بھیج دو، تو اس کو جلدی تم نیک کو دفن کر دیا کرو۔ جو برا ہے فَشَرَّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اور جو برا ہے جلدی اپنی گردنوں سے وہ بوجھ اتار دو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نیک آدمی، نیک میت چارپائی پہ ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، کیوں جنت کا منظر اللہ اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اور جو بدکار ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، تو پھر وہ میت کہتی ہے چارپائی پہ، بدکار، بری، نافرمان، این تذہبونی، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے عذاب آ جاتے ہیں، ان کو دکھلائی دیتے ہیں کہ جو دنیا میں آزادگی والی زندگی گزاری تھا، اب چترول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ما من میت یوضع علی سریرہ، جو میت بھی چارپائی پہ رکھی جاتی ہے، فَيُخْطَى ثَلَاثُ خُطْوَةٍ، 2-4 قدم جب اس کو اٹھا کے چلتے ہیں چارپائی کو، جنازے کو، لا تکلم بکلام الا تکلم بکلام، مگر وہ میت وہ آواز دیتی ہے، وہ کہتی ہے، بات کرتی ہے، یسمع من شاء اللہ، اس کی آواز کو ہر وہ سنتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، الا الثقلین الانس والجن، سوا انسان اور جنوں کے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ اس میت کی آواز سارے سنتے ہیں۔ اور وہ میت کیا کہتی ہے؟ یا اخوتاہ، ہے میرے بھائیو، یا حملۃ نعشاء، او میری نعش کو، لاش کو، میت کو اٹھانے والو، میرے جنازے کو کندھا دینے والو، لا تغرنکم الدنیا کما غرتنی، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جس طرح دنیا میں مجھے دھوکے میں ڈالا تھا۔ میں دنیا کے دھوکے میں پھنسا ہوا تھا تو میں نے تو یہ سمجھا کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، آج سب کو چھوڑ کے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور تم نے بھی خالی ہاتھ آنا ہے۔ لا یلعبن بکم الزمان کما لعب، تمہیں زمانہ، تمہارے ساتھ زمانہ نہ کھیلے جس طرح زمانہ میرے ساتھ کھیلتا رہا۔
میں اپنی مرضی والی زندگی گزارتا رہا، من چاہی کرتا رہا، رب چاہی کو نہ اپنایا، جو مرضی آتی تھی وہ کرتا تھا۔ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ تم اس دھوکے میں نہ پھنس جانا۔ خلفت ترکت لوراثتی، جو میں نے کمایا اپنے وارثوں کے لیے وہ چھوڑ دیا ہے۔ والدیان یوم القیامہ محاسبی وانتم تشیعونی وتودعونی، اور جہاں تم مجھے لے کے جا رہے ہو آج حاکم قیامت کے دن میرے سے حساب لے گا، اور تم مجھے رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو جو گناہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اس کی چیخیں ہوتی ہیں، اور جو نیک بخت ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ خوش خوش ہوتا ہے۔ اب جب نیک کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتا ہے، عزرائیل علیہ السلام آ کر نیک آدمی کو سلام کرتا ہے اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تو جو نیک اعمال کرتا تھا نا آج جنت میں داخل ہو جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اس نیک آدمی کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کے بدن سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے لباس سے بھی خوشبو آتی ہے، اور وہ نیک جو قبر میں آرام کرے وہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ آج تک میں نے تیرے جیسا ایسا نہیں دیکھا، تیرے بدن سے بھی خوشبو آ رہی ہے، تیرے لباس سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ آنے والا خوبصورت کہتا ہے اما تعرفونی، ہنستا ہے اور کہتا ہے اما تعرفونی، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں کون ہوں؟ کہتا نہیں میں تو نہیں پہچانتا، تو کون ہے اتنا خوبصورت اور تیرے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں، تو نماز پڑھتا تھا سوڑھی کر کے، میں سوڑھی نماز تیرے سامنے آ گئی ہوں، تو قرآن پڑھتا تھا، تو ذکر کرتا تھا، تو اللہ کو راضی کرتا تھا، تو نیک اعمال کرتا تھا، آج وہ میں تیرا نیک عمل خوبصورت بن سنور کے تیرے سامنے آ گیا ہوں۔ تو جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں، یہ ہمارے سامنے آئیں گے، اچھا کریں گے خوبصورت بن کے آئیں گے۔ کریہ المنظر، اگر وہ برا ہوتا ہے قبر والا تو پھر بدصورت انسان اس کے سامنے آتا ہے، اس کے کپڑوں سے بھی بدبو ہوتی ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے اتنا بدصورت؟ پہلے تو میں تکلیف میں مبتلا ہوں اور تیری وجہ سے اور مجھے تکلیف زیادہ مل رہی ہے، کون ہے تو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا گندا عمل ہوں، برا عمل ہوں۔ یہ نہیں کہ یہاں چکر دینے کے لیے جھوٹ بولیا، جہاں چھوٹ گئی بس، یہ جھوٹ گندا بدصورت عمل بن کے ہمارے سامنے آئے گا۔ دھوکہ دے دیا بس، یہ دھوکہ، فراڈ، ڈنڈی، دو نمبری، یہ گندا عمل بن کے ہمارے سامنے آئے گا۔ مزے لے لے کر سود کھا رہے ہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جس کاروبار میں سود ہے وہ سارا کام، سارا پیسہ حرام کا ہو گیا، اب وہ خود بھی کھا رہے ہیں، اولاد کو بھی کھلا رہے ہیں، تو کیا بنے گا ہمارا؟ مجبوری ہے جی، کیا مجبوری ہے؟ سب سے بڑی مجبوری یہی ہے، چلو کچھ نہیں ملے گا، مر جائیں گے،
حرام سے تو بچ کے جائیں گے، اللہ تو راضی ہو جائے گا۔ 25 پیسے سود کے کھا لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ مفہوم ہے روایت کا کہ 35 مرتبہ اپنی سگی ماں کے ساتھ کوئی گناہ کرے یہ گناہ کم ہے، اور 25 پیسے سود کے کھا لینا یہ گناہ زیادہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ یہ سود جو کھا رہے ہیں یہ بدصورت عمل بن کے ہمارے سامنے آئے گا، اور یہ جو رشوت کھا رہے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حضور علیہ السلام نے فرمایا رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آج مجبور ہے جی نہ دیں تو پھر نوکری بھی نہیں ملتی، ملازمت بھی نہیں ملتی۔ جو نوکری رشوت دے کر لی گئی وہ تو بنیاد حرام کی رکھی گئی، اب مرتے دم جتنی تنخواہ ملتی رہے گی وہ تو حرام مل گیا۔ کسی پہ ظلم کیا، یتیم پہ ظلم کیا، کسی مسکین پہ ظلم کیا، کسی کے ساتھ ناحق کیا، اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کو بڑے چکر دیے، دھوکے دیے، آنکھوں کو غلط استعمال کیا، کانوں کو غلط استعمال کیا، یہ سارے بدصورت انسان کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے اور ان کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ اللہ نے تو سارا کھول کے بتا دیا ہے، نبی نے تو سارا بتا دیا، اب ہماری مرضی ہم یہیں سے نصیحت حاصل کریں یا نہ کریں۔ مرنے کے بعد سارے راز کھل جائیں گے، ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ جو نیک ہے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی خوشبوؤں کے حلے شروع ہو جائیں گے، اور اس کی قبر ہی جنت کا باغ بن جائے گی۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ صحابہ جب قبر کو دیکھتے تھے زر و قطر رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دوہرے داماد ہیں، جن کو کئی دفعہ حضور نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے، جن کے بارے حضور نے فرمایا عثمان جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَالرَّفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کے لیے جنت میں ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری ملنے کے بعد جب قبر کو دیکھتے تھے اتنا روتے تھے، آنکھوں سے آنسو آتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، چہرے پہ آنسوں کی نالی بن گئی تھی۔ یہ وہ رو رہے ہیں جن کے بارے جنت کا اعلان ہو چکا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جن کے بارے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب کہتا ہے میں ان پہ راضی یہ میرے پہ راضی۔ وہ تو اتنا ڈرے، تو اور میں پتہ ہے، اور جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ایک کو پتہ ہے کہ میرا دن کیسے گزرا، میری رات کیسے گزری، یہ جو زندگی میری گزر چکی ہے وہ کیسے گزری، ہر ایک کو پتہ ہے۔ کبھی ہمیں بھی قبر کو دیکھ کے رونا آیا، کبھی ہمیں بھی اپنی موت یاد آئی اور موت کو یاد کر کے کبھی روئے۔ تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں، آج تک جو سستی ہوئی، غفلت ہوئی، کہلی ہوئی، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ رب کی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے، اور باقی جتنے زندگی کے سانس بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔